السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ حضرات سامعین، آج ہم آپ کے سامنے احرام کے سلسلے میں کچھ خاص اور ضروری باتیں، ایسی باتیں جن کو عمل میں لائے بغیر ہمارا عمرہ مکمل نہ ہو اور حقیقی معنوں میں ہم عمرہ کرنے والوں کے اندر شمار نہ ہوں، ہم یہ باتیں اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں تاکہ انسان اتنی دور سے عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے شوق میں اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جاتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بہت سے وہ کام جو نہ کرنے چاہیے کر کے اپنے عمرے کو بیکار کر لیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم عمرے کے ارکان، فرائض، واجبات، ضروری چیزیں سنیں اور سمجھیں، اور بار بار سنیں سمجھیں تاکہ ہمارا عمرہ صحیح معنوں میں عمرہ ہو سکے۔ حضرات سامعین، بعض جانے والے وہ ہیں جو صرف عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ حج کرنے بھی جا رہے ہیں تو حج کرنے سے پہلے آپ کو عمرہ کرنا ہی ہے، چاہے حج کی کوئی بھی قسم ہو۔ عمرے کا عمل شروع ہوتا ہے احرام سے۔ جو لوگ ہندوستان سے عمرہ کرنے کے لیے مثال کے طور پر جاتے ہیں اور سیدھے مکہ جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے احرام کو باندھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو جہاز ہے وہ حدود حرم سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ حدود حرم وہ جگہ ہے کہ جہاں پر احرام باندھے بغیر داخل ہونے سے دم دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کے ایئرپورٹ کے اوپر احرام نہیں باندھ سکتے ہیں تو کم از کم جدہ آنے سے 1 گھنٹہ پہلے ضرور احرام باندھ لیں تاکہ آپ کے اوپر دم لازم نہ آئے۔ اور جو حضرات ایسے ملک سے تشریف لا رہے ہیں کہ راستے میں ان کے لیے حدود حرم نہیں پڑتا ہے، تو وہ جدہ اترنے کے بعد جب وہ مکہ آئیں گے تو راستے میں ایک رحل نما بڑا گیٹ ملے گا اور اس کے اوپر ایک بڑا قرآن شریف رکھا ہوا دکھائی دے گا۔ ایسا معلوم ہوگا کہ سچ مچ میں رحل پر قرآن شریف رکھا ہوا ہے، یہ حرم کی حد ہے، اس کے آگے ہم بغیر احرام کے داخل ہوں گے تو ہمیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اور ہم کو دم دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے ہندوستان سے جانے والے احباب اپنے ملک سے ہی احرام باندھیں۔ احرام کس طریقے سے باندھیں گے ہم اس کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عمرے کے اندر 2 فرائض ہیں اور 2 واجبات ہیں۔ نمبر 1، احرام کی چادر باندھ کر عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا۔ نمبر 2، بیت اللہ کے 7 چکر لگانا۔ 2 واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے صفا مروہ کی سعی کرنا اور حلق کرانا، یعنی سر کو منڈوانا۔ اب آئیے ہم تفصیل کے ساتھ میں ذرا ان اعمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب آپ احرام باندھنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ ناخن کاٹ لیں، مونچھ تراش لیں، اپنے چہرے کا خط بنوا لیں، اور بغل کے بال اور زیر ناف بال صاف کر کے غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد میں ہمارے پاس میں 2 چادریں ہوں گی، سفید چادر۔ ایک چادر کو ہم باندھ لیں اور دوسری چادر کو ہم اوڑھ لیں۔ چادر اوڑھ کر کے سر ڈھانک کر کے ہم نماز پڑھیں۔ پہلی صورت کے اندر، پہلی رکعت کے اندر ہم سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت کے اندر ہم سورہ قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے جو ہم نیت کریں گے اس کی نیت یہ ہوگی، اے اللہ، میں احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز تیرے واسطے پڑھتا ہوں، اے اللہ تجھے آسان فرما اور قبول فرما۔ سلام پھیرنے کے بعد میں سب سے پہلے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے سر سے چادر کو ہٹا دیں، سر کھول لیں۔ اس کے بعد میں ہم نیت کریں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں،
اے اللہ تجھے آسان فرما، تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر اس کے بعد میں ہم زور سے تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ محرم ہو گئے، آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں۔ اب آپ کا ورد اور ترانہ یہ تلبیہ ہے، کثرت کے ساتھ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ پڑھتے رہیں۔ کب تک پڑھیں گے؟ جب تک آپ طواف کو شروع نہ کریں۔ پھر اس کے بعد میں مستورات کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، مردوں کی طرح نیت کریں، اور سلام پھیرنے کے بعد میں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی پڑھیں اور آہستہ سے تلبیہ پڑھیں۔ اب اس کے بعد میں جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ پابندیاں یہ ہیں کہ آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، خوشبو نہیں سونگھ سکتے، خوشبو لگا نہیں سکتے، خوشبودار چیز نہیں کھا سکتے، حرم کی کوئی گھاس نہیں اکھاڑ سکتے، حرم کا پتا نہیں توڑ سکتے، حرم کا شکار نہیں کر سکتے، شکار کی طرف آپ اشارہ نہیں کر سکتے، مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اور میاں بیوی آپس میں دل لگی کی باتیں نہیں کر سکتے۔ یہ احرام کی پابندیاں ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مرد کا چہرہ اور سر ہمیشہ کھلا رہے جب تک کہ عمرے کا عمل مکمل نہ ہو جائے۔ عورتیں کیا کریں گی؟ عورتیں سلام پھیرنے کے بعد میں ہیٹ لگا لیں یا ہیلمٹ کا گلاس ڈال کر اوپر سے نقاب ڈال لیں تاکہ چہرے سے ہمارا کپڑا نہ لگنے پائے۔ یہ ڈالنا اس وجہ سے ہے تاکہ غیر محرم کی مرد کی نگاہ بھی ہمارے اوپر نہ پڑنے پائے۔ اب ہم محرم ہو گئے ہیں، اب احرام کی حالت میں جو پابندیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم ہوائی جہاز کے اوپر سوار ہو رہے ہیں تو ہم احرام کی حالت کے اندر ہیں، چہرہ اور سر ہمارا کھلا رہنا چاہیے، اور ساتھ میں مرد کے لیے ایک اور ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے پیر کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ بھی چھپنے نہ پائے، وہ ہمیشہ احرام کی حالت میں کھلی ہوئی رہنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم کو دم دینا پڑے گا۔ اسی حالت کے اندر ہم چاہے جدہ پہنچیں اور جدے سے سوار ہو کر کے مکہ پہنچیں، ہم اسی حالت کے اندر رہیں گے، سر اور چہرہ ہمارا کھلا ہوا رہے گا، ہم احرام کے حالت میں ہیں، نماز کے وقت میں ہم نماز پڑھیں گے، بات کرنے کے وقت میں ہم بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم جدہ اتریں گے اور مکہ پہنچ جائیں گے تو جس طریقے سے ہم یہاں اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں، مکے میں ہمیں ایک روم دیا جائے گا، ہم وہاں جانے کے بعد میں اپنا سامان قاعدے سے رکھیں، اور اگر ہم تھکے ہوئے ہیں تو مکہ پہنچتے ہی عمرہ کرنا، طواف کرنا، بیت اللہ حرم میں جانا ضروری نہیں ہے، آپ آرام کر لیں، تھکاوٹ کو دور کر لیں، لیکن یہ دھیان رکھیں کہ سونے کے وقت میں ہم اپنے چہرے سے کپڑے کو نہ لگنے دیں، ہمارا سر نہ ڈھکنے پائے، نہ ورنہ ہمارے اوپر دم لازم آ جائے گا۔ جب سو کر کے اٹھیں، آرام کے ساتھ میں سکون اور اطمینان ہو جائے تو ہم حرم تشریف لے جائیں۔ وہاں جانے کے بعد میں ایک آسان طریقہ یہ ہے، بیت اللہ جہاں سے ہمیں نزدیک پڑے نظر آئے وہ گیٹ نمبر 1 باب ملک عبدالعزیز پوچھ کر کے ہم وہاں جائیں، اور وہاں جانے سے پہلے جو ہماری مسجد کے آداب ہیں کہ ہم دعا پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور اعتکاف کی نیت کریں، وہی کام ہم وہاں بھی کریں۔ جانے سے پہلے اس طریقے سے پڑھیں، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت سنت الاعتکاف للہ عز وجل ما دمت فی المسجد۔ اگر ہم اعتکاف کی نیت عربی میں کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اردو کے اندر کر لیں۔ یہ خیال رہے کہ جب ہم گیٹ سے باب نمبر 1 سے داخل ہوں، خانہ کعبہ بہت نزدیک ہے، جلدی آ جاتا ہے، اس وقت میں ہم اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلیں، چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، بہت جب قریب ہو جائیں بیچ میں پوچھتے رہیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں،
تاکہ جب ہم خانہ کعبہ کے بالکل قریب پہنچ جائیں، ہماری نظر خانہ کعبہ کے اوپر پڑے تو سب سے پہلے ہم تکبیر بولیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد میں ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے جائیں، اللہ کی طرف لو لگا کر کے، دھیان لگا کر کے، گڑ گڑا کر کے، رو کر کے، محبت میں ڈوب کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا اس وقت میں مانگیں گے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے انسان کی تو اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنے وطن سے آتا ہے اور پہلی بار دیکھتا ہے اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم دیر تک دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں، ہم کسی کی کوئی رعایت نہ کریں۔ ہاں اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو ہم اپنی دعاؤں کو مختصر کر کے جماعت کے اندر شریک ہو جائیں اور ہمارا تلبیہ برابر جاری رہے، اور ہم دیکھیں گے آگے چل کر کے کہ ہمیں خانہ کعبہ نظر آئے گا اور پھر لوگ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، تو ہم ان کے ساتھ میں چل کر کے حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں۔ دائنی طرف دیکھیں گے تو ہری لائٹ جل رہی ہوگی، وہاں کھڑے ہو کر کے اس سے پہلے ہم تلبیہ بند کر دیں، اور مرد احباب اپنی جو چادر ہے جو اوڑھے ہوئے ہیں اس کو سیدھے بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈھے کے اوپر ڈال لیں، ایک قدم آگے بڑھیں، طواف کی نیت کریں، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام سبعۃ اشواط للہ تعالی فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں تیرے گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ تو اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ کہہ کر ایک قدم آگے بڑھائیں اور حجر اسود کا استلام کریں، اس طرح حجر اسود کو ہم ہاتھ دکھائیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس طریقے سے چوم لیں۔ ہمارا اب طواف کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ طواف کرنا عمرے کے فرائض میں سے ہے۔ ہم طواف کریں، مردوں کے لیے 3 چکر اکڑ کر چلنا ہے جسے رمل کہتے ہیں۔ آپ چلیں گے، حجر اسود کے بعد میں رکن شامی آتا ہے، بیت اللہ کے دوسرے کونے کا نام، پھر آپ طواف کریں گے حتیم کے پرے سے، حتیم کو چھوڑ کر کے طواف کرنا ہے۔ لوگ طواف کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ میں جب آپ طواف کریں گے تیسرا کونا آئے گا، اس کا نام ہے رکن عراقی، اور اب طواف کرتے کرتے ایک اور کونے کے اوپر آئیں گے، اس کا نام ہے رکن یمانی۔ اس کے بیچ میں حجر اسود سے لے کر کے رکن یمانی تک ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حدیث کے اندر ایک کلمہ ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور ایک بات دھیان رکھیں، چونکہ آج آپ نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھا ہے اور پہلی مرتبہ آپ طواف کر رہے ہیں، تو نیت کرنے کے وقت میں، استلام کرنے کے وقت میں تو ہمارا رخ بھی، ہمارا سینہ حجر اسود کی طرف رہے گا، لیکن جب ہم طواف کریں گے تو ہمارا سینہ بھی قبلے کی طرف نہ ہونے پائے اور ہم طواف کے دوران خانہ کعبہ کو بھی نہ دیکھیں۔ ہم اپنا طواف مکمل کریں، عمرہ مکمل کریں، اس کے بعد میں جی بھر کر بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک اللہ کے گھر کو دیکھتے رہیں۔ اللہ کے گھر کو دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ جب آپ رکن یمانی میں پہنچے، اس جگہ سے لے کر کے حجر اسود کے درمیان میں ایک دوسری دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ رکن یمانی سے پڑھتے پڑھتے آپ حجر اسود کے پاس میں جب پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ آپ ہری لائٹ کے اوپر پہنچیں گے تو پھر اس وقت میں آپ استلام کریں۔ اس وقت میں آپ کا سینہ قبلے کی طرف نہ رہے، حجر اسود کی طرف نہ رہے، نہ تو دیکھے بغیر آپ ہاتھ اٹھائیں حجر اسود کی طرف، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے اس طریقے سے چوم لیں، اور پھر دوسرا چکر آپ شروع کریں۔ تیسرا کلمہ آپ پڑھتے رہیں رکن یمانی تک، اور رکن یمانی کے بعد میں پھر وہی دعا پڑھیں اور اکڑ کر کے چلیں۔
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। मोहब्बत में डूब करके ये दुआ पढ़ने की कोशिश करें और ये ध्यान करें कि इस वक्त में जो रहमत अल्लाह के घर के ऊपर अर्श आज़म से बरस रही है, जिसको हमारी गुनहगार आंखें नहीं देख रही हैं, उसके छींटे हमारे ऊपर भी पड़ रहे हैं। हम इस वक्त में सारी दुनिया को भूल जाएं और अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर के इस तवाफ के अमल को मुकम्मल करें। आप रुकने अमानी से जब हजर अस्वद तक आएंगे तो आपका दूसरा चक्कर पूरा हुआ। फिर आप ग्रीन लाइट पर खड़े होकर के खाने काबा की तरफ रुख किए बगैर, सीना किए बगैर और उसको देखे बगैर दोनों हाथों को उठाए हजर अस्वद की तरफ। इसको इस्तिलाम कहते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर अपने हाथों को चूम करके तीसरा चक्कर शुरू कर दें। 3 चक्करों के अंदर अकड़ कर चलना है, बाकी 4 चक्करों में अकड़ना नहीं है, बल्कि मामूली अपनी रफ्तार से फेरे लगाना है। जब 7 चक्कर आपके इस तरह पूरे हो जाएंगे तो 8वीं मर्तबा आप इस्तिलाम करके मकाम इब्राहिम के पास में खाने काबा के दरवाजे के सामने एक गुम्बद नुमा जगह है, वो मकाम इब्राहिम है। वहाँ अगर जगह मिले तो आप 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ पढ़ें। वहाँ अगर जगह न मिले तो हरम में जहाँ भी जगह मिले, आसानी हो, वहाँ आप 2 रकात नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद में दुआ मांगे। फिर उसके बाद में आप पेट भरकर जमजम पिएं। और इसके बाद में जो आपको अमल करना है वो उस वक्त में हमें पूछ लें कि हमें सफ़ा पहाड़ी की तरफ जाना है, रास्ता किधर है। लोग आपको बता देंगे, वरना वहाँ बोर्ड भी लगे हुए हैं कि ये सफ़ा की तरफ जाने वाला रास्ता है। चाहे आप बोर्ड देख करके चले जाएं, चाहे आप पूछ करके चले जाएं, लेकिन जाने से पहले आप 9वीं मर्तबा हजर अस्वद का इस्तिलाम करें। उसके बाद में सफ़ा पहाड़ी की तरफ जाएं। आप जाएंगे, जाते 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 लोग भी जाते हुए आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर अब बहुत बड़ी पहाड़ी तो नहीं है, बस थोड़ा सा पत्थर बाकी रखा गया है जिसको गिलास से घेर दिया गया है। जब आप सफ़ा पहाड़ी के पास में पहुँचेंगे तो उस वक्त आप तकबीर पढ़ें चढ़ने से पहले, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर आप सफ़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाएं। जब आप चढ़ेंगे तो सामने देखेंगे 2 रास्ते बने हुए हैं। वो मरवा की तरफ, मरवा पहाड़ी की तरफ जाने के लिए लोग भी जा रहे होंगे। आप उस तरफ रुख करके जब खड़े होंगे तो उधर जाने से पहले और सफ़ा पहाड़ी से उतरने से पहले आप थोड़ा बाईं तरफ मुड़ जाएं। उस वक्त में जब मुड़ेंगे तो आपका रुख हजर अस्वद की तरफ होगा और उस वक्त में आप दुआ करें। ये दुआ की कबूलियत का मकाम है। और कुरान की आयत अगर आपको याद है तो पढ़ें, अब्दउ बिमा बदल्लाह अब्दउ बिमा बदअल्लाहु बिही इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। उसके बाद में आप चलना शुरू करें और अपनी दरमियानी रफ्तार से ही चलें। आप जब चलेंगे तो रास्ते के अंदर आपको हरी जगह दिखाई देगी, हरी लाइटें जल रही होंगी। ये वो जगह है जहाँ से मर्दों को दौड़ करके गुजरना है, औरतों को अपनी रफ्तार से गुजरना है। और दौड़ते हुए एक दुआ पढ़ना है, रब्बिग़फिर वरहम वतजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। ये दुआ दौड़ते जाएं और पढ़ते जाएं। जब आप इस हरी लाइट को पार कर जाएंगे, अगर आपके साथ में मस्तूरात हैं तो आप ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलें ताकि आपकी मस्तूरात भी आपके साथ में आ जाएं। आप चलते जाएंगे तो आगे एक पहाड़ी है जिसके ऊपर आप बैठ सकते हैं, उसके ऊपर आप चढ़ सकते हैं। वो भी बहुत बड़ी नहीं है। आप उसके ऊपर जब चढ़ेंगे, चढ़ने से पहले यही तकबीर पढ़ें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ऊपर चढ़ें। चढ़ने के बाद में आप सफ़ा की तरफ रुख करें। अब जब मरवा के ऊपर आप चढ़ गए तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। मरवा के ऊपर चढ़ करके आप सफ़ा की तरफ जिधर से आए हैं उधर रुख करके खड़े होंगे तो वो सफ़ा का रास्ता है। आप ज़रा दाहिनी तरफ मुड़े खड़े खड़े तो आपके सामने खाने काबा होगा, रुकने इराक़ी होगा। ये दुआ की कबूलियत का मकाम है। आप जितनी देर चाहें दुआ करना चाहें दुआ करें। दुआ करने के बाद में फिर आप यहाँ से दूसरा चक्कर शुरू करें। जब मरवा से आप चलेंगे तो फिर वही
ہری لائٹیں آپ کو ملیں گی، اس جگہ ہر چکر میں دوڑ کر کے گزرنا ہے اور دعا پڑھنا ہے، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ جب آپ صفا کے پاس میں پہنچ جائیں گے تو پھر وہی تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صفا پر چڑھ کر کے پھر تھوڑا بائیں مڑیں، خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوگا، دعا مانگے، پھر اسی طریقے سے چکر شروع کریں، 7 چکر، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، صفا سے مروہ تیسرا چکر، اس طریقے سے 7واں چکر آپ کا مروہ کے اوپر مکمل ہوگا۔ وہاں آپ دعا سے فارغ ہونے کے بعد میں 2 رکعت نماز سعی کی پڑھیں، جو پڑھنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہم گئے ہیں وہاں عبادت کرنے کے لیے، اس لیے وہاں ہمیں مستحبات کی بھی رعایت کرنا ہے، اور ان 2 رکعت کو پڑھنے کے بعد میں آخری جو کام ہے وہ کام یہ ہے کہ ہم اپنے سر کے بالوں کو منڈوائیں۔ اگر مستورات ساتھ میں ہیں تو اپنے بالوں کو سامنے لا کر کے 1 انچ کے برابر، چاہے وہ خود قطر لیں یا اپنے مرد احباب جو محرم ہیں ان سے قطروا لیں۔ ہمارا جب سر منڈ جائے گا تو ہمارا عمرے کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد میں ہم اپنے سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ میں جو جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جیسے رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، جو کرنا چاہیں سب کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ بیچ میں ایک چیز چھوٹ گئی ہے، جب ہم زمزم پیئیں گے، چونکہ ہم نے پہلی مرتبہ اب زمزم ہم کو پینے کو مل رہا ہے اور خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کے، حرم میں کھڑے ہو کر کے پینے کو مل رہا ہے، تو ہم پینے سے پہلے دعا مانگیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھنے کے بعد میں سیر ہو کر کے، جی نہ چاہے پھر بھی خوب پیٹ بھر کر کے ہم زمزم پیئیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر جب زمزم ملتا تھا بعض مرتبہ لوگ ملا کر کے دیتے تھے، بعض مرتبہ ملتا تھا بہت تھوڑی مقدار میں ملتا تھا، ہمارے گھر کی فیملی بڑی ہوتی تھی، بس نہیں آتا تھا، 2 4 قطرے ہمیں پینے کو ملتے تھے۔ آج تو زمزم ہمارے سامنے ڈرم بھرے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، باٹلیں بھری ہوئی رکھی ہوئی ہیں، جتنا پینا چاہیں اتنا پئیں، خوب سیر ہو کر کے پئیں۔ ہمارا عمرے کا عمل الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، ہم عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح صحیح معنوں میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے نبی اے نبی اے نبی